فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 53۔ اپنے مقتدمین کے برعکس ایکویناس کو ارسطو کے علم پر عبور حاصل تھا۔ اس کے دوست میوربیک کے ولیم نے اسے یونانی سے ایک ترجمہ مہیا کیا تھا۔ اس نے خود بھی شرحیں لکھی تھیں۔ اس کے زمانے تک ارسطو کے نظریات نو فلاطونی حاشیہ آرائیوں سے دھندلا چکے تھے، تاہم اس نے اصلی ارسطو کا مطالعہ کیا اور نو فلاطونیت کو اس حد تک ناپسند کیا کہ وہ سینٹ آگسٹائن میں ملتی ہیں۔ وہ کلیسا کو یہ باور کرانے میں کامیاب رہا کہ افلاطون کے نظام کی بنسبت ارسطو کے نظام کو مسیحی فلسفہ کی بنیاد پر ترجیح دی گئی تھی، اور یہ کہ ابن رشد کے مسلمان اور عیسائی حامیوں نے ارسطو کی غلط تشریح کی۔ اپنے طور پر تو میں یہ کہوں گا کہ ارسطو کی کتاب روح سے فطری طور پر ایکویناس کے نظریے کی بنسبت ابن رشد کے نظریہ کی بہت زیادہ تائید ہوتی ہے۔ تاہم سینٹ تھامس کے زمانے سے کلیسا نے اس سے مختلف رائے قائم رکھی ہے۔ میں تو مزید یہ بھی کہوں گا کہ منطق اور فلسفہ کے بہت سے مسائل کے متعلق ارسطو کے نظریات حرف آخر نہ تھے اور اسے بہت حد تک نادرست ثابت کر چکے ہیں۔ کیتھولک سے وابستہ کسی فلسفی یا فلسفہ کے معلم کو اب بھی ایسی رائے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سینٹ تھامس کی اہم ترین کتاب سما کونٹرا جینٹیلیس ہے۔ یہ 1259 سے 64 کے دوران لکھی گئی۔ اس کا مقصد دلائل سے مسیحی مذہب کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کا مخاطب ایسا شخص ہے جو پہلے ہی مسیحی نہیں ہے۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا خیالی مخاطب ایسا شخص ہے جو عربوں کے فلسفہ کا ماہر ہے۔ اس نے ایک اور کتاب سما تھیولوجیا لکھی جو پہلی کتاب ہی کی طرح اہم ہے، لیکن ہمارے لیے قدرے کم دلچسپ ہے، کیونکہ اس میں مسیحیت کی سچائی کو پہلے فرض نہیں کیا گیا، لیکن اس کے ثبوت میں دلائل کے استعمال کا کم اہتمام کیا گیا ہے۔ سما کونٹرا جینٹائلز کا خلاصہ ذیل میں پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم پہلے یہ فرض کر لیں کہ دانش کے معنی کیا ہیں۔ ایک شخص کسی خاص کام میں دانا ہو سکتا ہے، جیسے مکانات تعمیر کرنا۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ جانتا ہے، لیکن تمام محسوس مقاصد کائنات کے مقصد سے کم تر ہیں، اور یہ عیاں ہے کہ دانش کا تعلق کائنات کے مقصد سے ہے۔ اب کائنات کا مقصد عقل کی خیر ہے، یعنی سچائی۔ اس مفہوم میں دانش کا عمل سب مقاصد سے کامل ترین، عرفہ، مفید اور مسرت بخش ہے۔ یہ سب مستند الفلسفی یعنی ارسطو کی مرافقت سے ثابت ہوتا ہے۔ میرا مقصد، وہ کہتا ہے، وہ سچائی بیان کرتا ہے جسے کیتھولک عقیدہ تسلیم کرتا ہے، لیکن یہاں میں لازماً فطری عقل سے رجوع کروں گا، کیونکہ بت پرست صحائف کی سند قبول نہیں کرتے، تاہم فطری خدا کے معاملات میں ناقص ہے۔ یہ عقیدہ کے بعض حصے تو ثابت کرتی ہے، لیکن دیگر حصے نہیں۔ یہ وجود باری تعالیٰ اور بقائے روح تو ثابت کر سکتی ہے، لیکن تثلیث، تجسیم اور یوم حساب ثابت نہیں کر سکتی۔ جو کچھ بھی منطق سے ثابت کیا جاتا ہے، جس حد تک یہ ایسا کرتی ہے، وہ مسیحی عقیدے کے مطابق ہے۔ وہ الہام کی کوئی بھی بات خلاف عقل نہیں ہے، لیکن عقیدے کے ان حصوں کو جو عقل سے ثابت ہوتے ہیں، ان حصوں سے الگ کرنا ضروری ہے جو عقل سے ثابت نہیں ہوتے ہیں۔ یوں سما 4 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلے 3 الہام سے اپیل نہیں کرتے، سوائے یہ ظاہر کرنے کے کہ عقل سے حاصل شدہ نتیجہ الہام کا نتیجہ ہے۔ صرف چوتھے حصے میں ان مسائل کو پیش کیا گیا ہے جن کا علم الہام کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ سب پر مقدم خدا کا وجود ثابت کرنا ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ غیر ضروری ہے، کیونکہ خدا کا وجود بدیہی ہے۔ اگر ہمیں خدا کے جوہر کا علم ہوتا تو یہ بات صحیح ہوتی، کیونکہ جیسا کہ بعد ازاں ثابت کیا گیا ہے، خدا میں جوہر اور وجود ایک ہے، لیکن ہمیں خدا کے جوہر کا علم نہیں، مگر بہت ہی نامکمل سا۔ دانا لوگ نادان لوگوں کی بنسبت ان کے جوہر سے متعلق زیادہ جانتے ہیں، اور فرشتے داناؤں اور نادانوں پر ہر ایک سے ان کی ماہیت کا زیادہ علم رکھتے ہیں، لیکن مخلوق کو بھی اس کا اتنا علم نہیں
کہ وہ خدا کے وجود کو اس کی ماہیت سے منطقی طور پر ثابت کر سکے۔ اس بنیاد پر کونیاتی دلیل رد کر دی جاتی ہے۔ یہ یاد رکھنا اہم ہے کہ وہ مذہبی سچائیاں جو ثابت کی جا سکتی ہیں انہیں عقیدے سے بھی جانا جا سکتا ہے۔ ثبوت مشکل ہوتے ہیں اور صرف عالم ہی سمجھ سکتے ہیں، لیکن غیر تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے عقیدہ لازمی ہے۔ علاوہ ازیں یہ ان کے لیے لازمی ہوتا ہے جو جھوٹے ہوتے ہیں اور زندگی میں عملی مصروفیات کے باعث فلسفہ کے مطالعہ کے لیے وقت نہیں نکال سکتے۔ ان کے لیے عقیدہ کافی ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کا علم صرف عقیدے سے ہوتا ہے۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ اگر خواص سے حاصل کردہ تجربات کے ذریعے استخراجی اس بات کے اصول کا ہمیں علم ہو جائے، جیسا کہ اثباتی علم کے تحلیلات میں کہا گیا ہے، تو خواص سے ماورا کسی بات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم یہ غلط ہے۔ اگر یہ بات صحیح بھی ہوتی تو خدا کا علم اس کے اثباتی اثرات سے ہو جاتا۔ لہذا ارسطو کی طرح خدا کا وجود غیر محرک کی دلیل سے ثابت کیا گیا ہے۔ بعض اشیاء ایسی ہیں جو صرف حرکت میں آتی ہیں اور بعض ایسی بھی ہیں جو حرکت دیتی بھی ہیں اور حرکت کرتی بھی ہیں۔ جو شے بھی حرکت میں آتی ہے اور کوئی اور شے حرکت دیتی ہے، چونکہ ایک نہ ختم ہونے والی مراجعت ناممکن ہے، اس لیے ہمیں کسی ایسی شے پر پہنچنا پڑے گا جو دوسری اشیاء کو تو حرکت دے مگر خود غیر متحرک ہو۔ یہ غیر متحرک محرک خدا ہے۔ یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ یہ دلیل ایک ابدی حرکت کی متقاضی ہے۔ اسے کیتھولک رد کر دیتے ہیں۔ ایسا سمجھنا خطا ہے۔ یہ دائمی حرکت کے مفروضے پر قائم ہے، لیکن اس سے مخالف مفروضے سے اسے تقویت ملتی ہے جو ابتدا اور اس کے لیے علت اولیٰ پر مبنی ہے۔ سما تھیولوجیا میں خدا کے وجود کے 5 ثبوت دیے گئے ہیں۔ اول، غیر متحرک محرک کی دلیل جس کا پہلے ذکر ہوا ہے۔ دوم، علت اولیٰ کی دلیل جس کی بنیاد لامحدود مراجعت کے غیر ممکن ہونے پر ہے۔ سوم، کل لزوم کا قطعی ماخذ ہونا چاہیے۔ چہارم، ہم دنیا میں متعدد مکمل اشیاء دیکھتے ہیں اور ان کا بھی کوئی مکمل کامل ماخذ ہونا چاہیے۔ پنجم، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بعض غیر ذی حیات اشیاء کوئی مقصد پورا کرتی ہیں۔ ان سے باہر ضرور کوئی وجود بھی ہونا چاہیے، کیونکہ صرف ذی حیات اشیاء ہی ایک داخلی مقصد رکھ سکتی ہیں۔ آئیے سما کنٹرا جینٹائلز کی طرف پھر لوٹتے ہیں۔ خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے اب ہم اس کے متعلق بہت باتیں کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ تمام باتیں ایک مفہوم میں منفی ہیں۔ خدا کی نوعیت کا ہمیں صرف علم اس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ کیا نہیں ہے۔ خدا ابدی ہے کیونکہ وہ غیر متحرک ہے۔ وہ غیر متغیر ہے کیونکہ وہ کوئی مجہولی نہیں ہے۔ ڈیوڈ آف ڈائنٹ 13ویں صدی کے اوائل کا ایک مادہ پرست وحدت الوجودی ہذیان بکتا ہے کہ ابتدائی مادہ ہی خدا ہے۔ یہ ایک بیہودہ خیال ہے کیونکہ ابتدائی مادہ محض مجہول ہے اور خدا خالص حرکت ہے۔ خدا میں کوئی مرکبی صورت نہیں ہے، اس لیے وہ ایک جسم نہیں ہے کیونکہ اجسام کے حصے ہوتے ہیں۔ خدا خود اپنا ایک جوہر ہے، کیونکہ بصورت دیگر وہ بسیط نہ ہوتا بلکہ جوہر اور وجود کا مرکب ہوتا۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ خدا میں جوہر اور وجود ایک ہی ہے۔ خدا میں کوئی حادثات نہیں ہیں۔ اسے کوئی جوہری فرق سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کوئی جنس نہیں ہے، اسے بیان کیا ہی نہیں جا سکتا۔ لیکن اس میں جنس کی فضیلت کا فقدان نہیں ہے۔ اشیاء بعض پہلوؤں میں خدا کی مانند ہیں اور بعض پہلوؤں میں نہیں۔ یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ اشیاء خدا کی مانند ہے اور خدا اشیاء کی مانند نہیں ہے۔ خدا خیر ہے اور اس کی اپنی صفت ہے۔ وہ ہر خیر کا خیر اعلیٰ ہے اور علم کل ہے، اور اس علم کا عمل اس کا جوہر ہے اور وہ اپنے جوہر کے ذریعے شعور رکھتا ہے۔ اسے خود کا کامل شعور ہے۔ یہ یاد ہوگا کہ جان اسکاٹ کا خیال مختلف ہے۔ اگرچہ عقل الہیہ میں مرکب کی صورت نہیں، تاہم خدا ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اس میں شاید کوئی مشکل دکھائی دے، لیکن اسے معلوم اشیاء میں اس میں اپنا الگ وجود نہیں رکھتی، اور نہ ہی وہ بدیہی وجود رکھتی ہیں جیسا کہ افلاطون کا خیال تھا، کیونکہ اشیاء فطرت
کی صورتیں تو مادہ سے جدا نہ تو وجود رکھتی ہیں اور نہ ہی انہیں سمجھا جا سکتا ہے، تاہم انہیں خلق کرنے سے پہلے ان کی صورتوں کو خدا کو پورا علم ہے۔ اس مشکل کا حل یہ ہے کہ عقل الہیہ کا ادراک، جیسا کہ اسے خود کا علم ہے، جو ادراک اس کا کلام ہے، نہ صرف خود خدا کی مثل ہے جیسے اسے اپنا شعور ہے، بلکہ ان تمام اشیاء کی بھی جو مثل جوہر الہیہ ہے۔ اس طرح خدا کو تمام اشیاء کا علم ہو سکتا ہے، ایک قابل فہم انواع کی حیثیت سے جو جوہر الہیہ ہے، اور ایک فہمیدہ ارادے کی حیثیت سے جو کلام الہیہ ہے۔ جس حد تک کوئی صورت مثبت ہے، اس حد تک وہ کامل ہے، اور جوہر الہیہ میں عقل الہیہ شامل ہے، جو ہر شے کے مطابق ہے، جس کا علم اس طرح ہوتا ہے کہ یہ کہاں اس کی مانند ہے اور کہاں غیر مانند ہے۔ مثال کے طور پر پودے کا جوہر زندگی ہے، علم نہیں، اور جانور کا جوہر علم ہے، عقل نہیں۔ اس طرح پودا زندہ ہونے کی حیثیت سے خدا کی مانند ہے، لیکن علم نہ ہونے کے باعث خدا سے غیر مانند ہے۔ ایک جانور علم رکھنے کے باعث خدا کی مانند ہے، لیکن عقل نہ رکھنے کی وجہ سے اس کے غیر مانند ہے۔ ہر مخلوق اپنے منفی پہلو کی وجہ سے ہمیشہ خدا سے مختلف ہے۔ خدا کو آن واحد میں ہر شے کا شعور ہوتا ہے، اس کا علم عادت نہیں اور نہ ہی منطقی یا استدلالی ہے۔ خدا سچائی ہے، اسے لفظی معنی میں سمجھنا چاہیے۔ اب ہم اس مسئلہ کی طرف آتے ہیں جو پہلے ہی ارسطو اور افلاطون کے لیے درد سر رہا ہے۔ کیا خدا اجزاء کا علم رکھ سکتا ہے، یا کیا وہ صرف کلیات یا عام صداقتوں کا شعور رکھتا ہے؟ ایک مسیحی چونکہ قدرت الہی میں یقین رکھتا ہے، اس لیے اس کا عقیدہ ہے کہ خدا اجزاء کا شعور رکھتا ہے۔ اس کے باوجود اس خیال کے خلاف وزنی دلائل ہیں۔ سینٹ تھامس نے ایسے 7 دلائل گنوائے اور پھر انہیں رد کر دیا۔ 7 دلائل یہ ہیں۔ نمبر 1، تفرد، چونکہ فریقی مادہ ہے اس لیے کوئی غیر مادی شے اسے نہیں جان سکتی۔ نمبر 2، مفردات کا ہمیشہ وجود نہیں ہوتا، اور جب ان کا وجود ہی نہ ہو تو ان کا علم کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس لیے اور کسی غیر متغیر وجود کو ان کا علم نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، مفردات عارضی ہوتے ہیں، مستقل نہیں، اس لیے ان کا خصوصی علم نہیں ہو سکتا سوائے اس کے جب وہ موجود ہوں۔ نمبر 4، بعض مفردات ارادوں کے باعث ہوتے ہیں، ان کا علم صرف صاحب ارادہ ہی کو ہو سکتا ہے۔ نمبر 5، مفردات تعداد میں لامحدود ہوتے ہیں، یوں لا تحدید نامعلوم ہوتی ہے۔ نمبر 6، مفردات اتنے ادنا ہوتے ہیں کہ خدا کی توجہ کے اہل نہیں ہوتے۔ نمبر 7، بعض مفردات میں بدی ہوتی ہے لیکن خدا بدی نہیں جان سکتا۔ ایکویناس جواب دیتا ہے کہ خدا مفردات کی ان کے اسباب کی حیثیت سے جانتا ہے۔ نمبر 2، خدا ان باتوں کا بھی علم رکھتا ہے جو ابھی تک وجود میں نہیں ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک کاریگر جانتا ہے جبکہ وہ کوئی شے بنا رہا ہوتا ہے۔ نمبر 3، خدا مستقبل کی عارضی اشیاء کا بھی علم رکھتا ہے، کیونکہ وہ ہر شے کو اس طرح جانتا ہے جیسے کہ مستقبل بھی حال ہی ہو۔ خدا خود زمان میں نہیں ہے۔ نمبر 4، خدا ذہنوں اور تمام پوشیدہ ارادوں کا علم رکھتا ہے۔ نمبر 5، خدا اشیاء کی نامحدودیت جانتا ہے اگرچہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ نمبر 6، وہ ادنا اشیاء کا بھی علم رکھتا ہے، کیونکہ کوئی شے بھی پوری ادنا نہیں ہوتی اور ہر شے میں کچھ شرف ہوتا ہے، ورنہ خدا کو صرف اپنی ذات ہی کا علم ہوتا۔ علاوہ ازیں کائنات کا نظام بہت عرفہ ہے اور اسے ادنا اجزاء کے علم کے بغیر نہیں جانا جا سکتا۔ نمبر 7، آخر میں یہ کہ خدا بدی کا علم رکھتا ہے، کیونکہ کسی ایسی شے کا علم ہونا جو خیر ہے میں اس کے متضاد پہلو شر کا علم بھی شامل ہے۔ خدا میں ارادہ ہے، خدا کا ارادہ اس کا جوہر ہے، اور اس کا اصل معروض جو جوہر الہیہ ہے، اس کا اپنے آپ کا ارادہ کرنے میں خدا دوسری اشیاء کا ارادہ بھی کرتا ہے، کیونکہ خدا تمام اشیاء کا مقصود ہے، اگرچہ وہ ان کا ارادہ کرتا ہے جو ابھی وجود میں نہیں آئیں۔ وہ اپنے وجود اور خیر کا ارادہ رکھتا ہے، اگرچہ وہ دوسری اشیاء کا بھی ارادہ رکھتا ہے، مگر وہ ان کا ارادہ لازمی طور پر نہیں کرتا۔ خدا میں آزاد ارادہ ہے، اس کی رضا سے عقل منسوب کی جا سکتی ہے لیکن سبب نہیں۔
وہ ان اشیاء کا ارادہ نہیں کر سکتا جو خود ناممکن ہو۔ مثال کے طور پر وہ تضاد کو سچ نہیں بنا سکتا۔ سینٹ کی ایسی بات کی مثال جو قدرت الہیہ سے بعید ہو پوری طرح قابل اطمینان نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا انسان کو ایسا نہ بنا سکا کہ وہ گدھا ہو جائے۔ خدا میں مسرت، خوشی اور محبت ہے۔ خدا کسی شے سے نفرت نہیں کرتا۔ وہ فکری اور عملی فضائل کا مالک ہے، وہ مسرور ہے اور وہ خود اپنی مسرت ہے۔ اب ہم کتاب دوم مخلوقات پر غور کرتے ہیں۔ یہ خدا کے خلاف غلطیوں کی تردید کے لیے بہت مفید ہے۔ خدا نے لا شے سے دنیا تخلیق کی ہے۔ یہ بات قدمہ کی رائے کے خلاف ہے۔ وہ باتیں جو خدا نہیں کر سکتا کہ موضوع کو دوبارہ چھڑا گیا ہے۔ وہ ایک جسم نہیں ہو سکتا، وہ خود کو نہیں بدل سکتا، اس کی قدرت غیر کامل نہیں ہو سکتی، وہ تھک نہیں سکتا، وہ بھول یا پچھتا نہیں سکتا، وہ ناراض یا اداس نہیں ہو سکتا۔ وہ خدا کو بغیر روح کے نہیں بنا سکتا، یہ ایسی مثلث نہیں بنا سکتا جس کے زاویوں کا مجموعہ دو قائمہ زاویوں سے برابر نہ ہو۔ وہ ماضی نہیں بدل سکتا، وہ خطا وار نہیں ہو سکتا، وہ ایک اور خدا نہیں بنا سکتا یا خود کو مٹا نہیں سکتا۔ کتاب دوم زیادہ تر روح کے متعلق ہے۔ تمام عقلی جوہر غیر مادی اور غیر فانی ہے۔ فرشتوں کا جسم نہیں ہوتا، لیکن انسان میں روح کو بدن میں ملا دیا گیا ہے۔ ارسطو کے خیال کی طرح روح بدن کی ایک خیت ہے۔ انسان میں 3 روحیں نہیں بلکہ ایک روح ہے۔ بدن کے ہر حصے میں پوری طرح کل روح ہے۔ انسانوں کی روحوں کے برعکس جانوروں کی روحیں غیر فانی نہیں ہیں۔ عقل ہر انسان کی روح کا حصہ ہے۔ ابن رشد کے خیال کے برعکس صرف ایک ہی عقل نہیں جس میں متعدد اور مختلف لوگ شریک ہیں۔ روح نطفہ کے ذریعے منتقل نہیں ہوتی بلکہ ہر انسان کے لیے ایک تازہ روح تخلیق کی جاتی ہے۔ یہاں ایک مشکل آ پڑتی ہے۔ جب ایک شخص بیاہ سے پیدا ہوتا ہے تو اس سے اس فعل میں خدا کے شریک ہونے کا احتمال ہوتا ہے۔ تاہم یہ اعتراض دھوکے پر مبنی ہے۔ ایک بہت بڑا اعتراض جس نے سینٹ آگسٹائن کو بھی پریشان کیا ابتدائی گناہ کے منتقل ہونے پر ہے۔ گناہ روح سے سرزد ہوتا ہے، لیکن اگر روح منتقل نہیں ہوتی اور پھر نئی روح تخلیق ہوتی ہے تو پھر یہ آدم کے گناہ کی وارث کیسے ہو سکتی ہے؟ اس پر بحث نہیں کی گئی ہے۔ عقل کے سلسلے میں کلیات کا قضیہ زیر بحث آتا ہے۔ سینٹ تھامس ارسطو ہی کا ہم خیال ہے۔ کلیات روح سے خارج میں قائم نہیں رہتے، لیکن عقل کلیات کی تفہیم میں ان اشیاء کا فہم کرتی ہے جو روح سے باہر ہیں۔ کتاب سوم زیادہ تر اخلاقی مثال سے متعلق ہے۔ بدی غیر ارادی جوہر نہیں ہے، یہ حادثاتی سبب سے ہوتی ہے جو خیر ہے۔ تمام اشیاء خدا کی مثل ہونے پر مائل ہوتی ہے۔ وہی تمام اشیاء کا مقصود ہے۔ انسانی مسرت کا انحصار جسمانی لذتوں، رتبہ، شان، دولت، دنیاوی اقتدار یا جسمانی آسائشوں پر نہیں، اور نہ ہی یہ حصی لذائذ پر منحصر ہے۔ انسان کی حقیقی مسرت اخلاقی فضیلت کے اعمال میں نہیں، کیونکہ یہ تو ذریعہ ہوتے ہیں۔ انسانی مسرت کا راز تفکر الہی میں ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت میں خدا کا علم ناکافی ہوتا ہے۔ اس کا علم استخراجی منطق سے بھی حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی عقیدے کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس زندگی میں ہم خدا کو اس کے جوہر میں نہیں دیکھ سکتے، اور نہ ہی اس دنیا میں ہمیں حقیقی مسرت نصیب ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں ہمیں اس کا روبرو جلوہ نصیب ہوگا۔ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اس بات کو لفظی معنوں میں نہ لیں، کیونکہ خدا کا تو چہرہ ہی نہیں ہے۔ اس کا دیدار ہماری فطری قوت سے نہیں بلکہ نور الہی کے ذریعے ہوا۔ اس وقت ہم کل خدا نہیں دیکھیں گے، اس نور الہی سے ہم حیات ابدی میں شریک ہو جائیں گے، یعنی زمان سے ماورا زندگی میں ہوں گے۔ شر، اتفاق، آزاد ارادہ، قسمت فضل الہی سے خارج نہیں ہوتے۔ برائی ثانوی اسباب سے پیدا ہوتی ہے، جیسے ایک اچھے کاریگر کے برے اوزاروں سے۔ تمام فرشتے برابر نہیں ہیں، ان میں ایک ترتیب ہے۔ ہر فرشتہ اپنی نوع کا مکمل نمونہ ہے۔ کیونکہ فرشتوں کے جسم نہیں ہوتے، اس لیے ان میں محسوس تفاوت سے ہی ان کی تمیز کی جا سکتی ہے، نہ کہ حلا میں ان کے مقام سے۔ عمومی وجوہات کی بنا پر علم حیت یا علم نجوم کو رد کر دیا گیا ہے۔ اس سوال کیا تقدیر ہے کے جواب میں ایکویناس کہتا ہے کہ شاید
ہم اس نظام کا نام تقدیر رکھ سکتے ہیں جس نے فضل ربی نے نقش کر دیا ہے، لیکن دانائی کی بات یہ ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کیونکہ تقدیر وسنا ہے لوگوں کا لفظ ہے۔ اس سے یہ پہلو نکلتا ہے کہ دعا مفید ہے اگرچہ فضل ربی غیر متغیر ہے۔ میں یہ دلیل سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بعض اوقات خدا معجزات بھی کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تاہم بتوں کی مدد سے جادو ممکن ہے۔ یہ صحیح طور پر معجزاتی عمل نہیں ہے اور نہ ہی یہ ستاروں کی مدد سے ہوتا ہے۔ قانون الہی میں ہمیں خدا سے محبت کرنے کی ہدایت کرتا ہے اور کم تر درجے میں اپنی پڑوسی سے۔ یہ ہمیں زناکاری سے منع کرتا ہے کیونکہ جب بچوں کی پرورش ہو رہی ہو تو باپ کا ماں کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ ضبط تولید سے بھی منع کرتا ہے ضبط تولید سے بھی منع کرتا ہے کیونکہ یہ خلاف فطرت ہے۔ تاہم اس بنیاد پر وہ عمر بھر تجرد سے منع نہیں کرتا۔ رشتہ ازدواج ناقابل فسخ ہونا چاہیے کیونکہ تعلیم کے سلسلے میں باپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ باپ ماں سے زیادہ ذی عقل ہوتا ہے اور جب سزا دینے کی ضرورت ہو تو باپ جسمانی طور پر زیادہ قوی ہوتا ہے۔ ہر مباشرتی عمل گناہ نہیں ہے کیونکہ یہ فطرتی ہے، لیکن شادی کی زندگی کو اتنا اچھا سمجھنا جتنا کہ پرہیز کرنا ہے کہ جیو پیٹر دیوتائی بدعت ہے۔ صرف ایک بیوی کے رشتہ پر سختی سے کاربند رہنا چاہیے۔ کثرت ازدواج کے حق میں بے انصافی ہے۔ ایک عورت سے ایک سے زیادہ خاوند ہونا ولدیت کو بے یقینی بنا دیتا ہے۔ زنا بھی منع ہے کیونکہ یہ ازدواجی زندگی میں پیچیدگی پیدا کر دیتا ہے۔ بہن بھائی کے باہمی جماع کے خلاف بہت عجیب دلیل پیش کی گئی ہے، وہ یہ کہ اگر بھائی بہن کی محبت میں میاں بیوی کی محبت بھی شامل ہو جائے تو باہمی کشش اتنی زیادہ مضبوط ہو جائے گی کہ اس سے غیر ضروری مباشرت سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ ظاہر ہے کہ جنسی اخلاقیات پر یہ تمام دلائل خالصتاً عقلی خیالات پر قائم ہیں، نہ کہ احکامات الہیہ یا ممنوعات پر۔ پہلی 3 کتابوں کی مانند یہاں بھی ایکویناز خوش دکھائی دیتا ہے۔ استدلالی تحریر کے آخر میں 2 صحیفے کا حوالہ دیتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ عقل اسے اسی نتیجہ پر لے آئی ہے جو صحائف سے مطابقت رکھتا ہے، لیکن وہ سند کا اس وقت تک ذکر نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس نتیجہ پر نہیں پہنچ پاتا۔ راہبانہ غربت کے بحث بہت ہی خوش دلی اور دلچسپ توقع کے مطابق بالآخر یہ اس نتیجے پر لے جاتی ہے کہ جو راہبانہ سلسلوں کے اصولوں کے مطابق ہے، لیکن اعتراضات اس قدر وزنی اور حقیقی ہیں جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اصول ایسے ہیں جو اصل میں اس نے بے دین آزاد خیال پادریوں کو کہتے ہوئے سن رکھے تھے۔ بعد ازاں وہ گناہ نظریہ تقدیر اور مقبولیت کی طرف آتا ہے۔ ان کے متعلق اس کا نظریہ زیادہ تر آگسٹائن کے نظریے سے مماثل ہے۔ فراں کرنے والے گناہ سے انسان تمام ابدیت کی جانب اپنا آخری مقصد کھو دیتا ہے، اس لیے ابدی سزا اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ خدا کے فضل کے بغیر کوئی شخص گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتا، اور پھر بھی اگر گنہگار توبہ نہیں کرتا تو مورد الزام ٹھہرتا ہے۔ انسان کو ثابت قدم رہنے کے لیے فضل کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن کوئی شخص ذاتی فضلیت سے خدا کی مدد کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ گناہ کرنے کے عمل کا سبب خدا نہیں ہوتا، لیکن بعض کو خدا گناہ میں چھوڑ دیتا ہے جبکہ دوسروں کو وہ اس سے نجات دلا دیتا ہے۔ جہاں تک مسئلہ تقدیر کا تعلق ہے، سینٹ تھامس سینٹ آگسٹائن کی ہم نوائی کرتا کہ اس کی کوئی وجہ بیان نہیں کی جا سکتی، کیونکہ بعض لوگ مقبول بن کر جنت کے حقدار ہو جاتے ہیں جبکہ بعض دوسرے مردود ٹھہرتے ہیں اور دوزخ میں جاتے ہیں۔ اس کا خیال بھی یہی ہے کہ کوئی شخص بپتسمہ لیے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ان سچائیوں میں سے نہیں جنہیں عقل کی مدد کے بغیر ثابت کیا جا سکے۔ اس کا انکشاف یوحنا کی انجیل باب سوم آیت 5 میں ہو چکا ہے۔ چوتھی کتاب کا تعلق تسلیت، تجسیم، پوپ کی برتری، عشاء ربانی اور حشر اجساد سے ہے۔ اس کتاب میں زیادہ تر خطاب فلسفیوں کی بجائے علماء دینیات سے ہے، اس لیے میں اس کا اختصار سے ذکر کروں گا۔ خدا کا علم حاصل کرنے کے 3 طریقے ہیں: عقل سے، الہام سے اور اشیاء کے وجدان سے جو پہلے صرف الہام سے جانی گئی ہیں۔ تیسرے طریقے کے متعلق وہ تقریباً کچھ نہیں کہتا۔ تصوف کی طرف مائل مصنف باقی 2 سے کسی ایک کے متعلق زیادہ کچھ کہہ سکتا ہے، لیکن ایکویناز کا مزاج صوفیانہ کی بجائے استدلالی ہے۔ وہ یونانی کلیسا کو روح القدس کے دوہرے
عمل اور پوپ کی برتری سے منکر ہونے کا الزام دیتا ہے۔ ہمیں تنبیہ کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ مسیح کی تولید روح القدس کے باعث ہوئی، لیکن ہمیں یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ وہ جسمانی لحاظ سے روح القدس کا بیٹا تھا۔ اگر صحائف کا درس برے پادری بھی دیں تو بھی صحائف تو صحیح ہیں نا۔ کلیسا کے نظریہ میں یہ اہم نکتہ تھا۔ پادریوں کی اکثریت گناہ کبیرہ کی زندگی گزارتی اور پارسال لوگوں کو یہ خوف تھا کہ ایسے پادری صحائف کی صحیح تعلیم نہیں دے سکتے۔ عجیب صورتحال تھی، کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی شادی صحیح طور پر قرار پائی ہے یا اسے صحیح طور پر اعتراف کرنے سے اس کے گناہ دھل گئے ہیں۔ یہ صورتحال بدعت اور انفاق کی طرف لے گئی، کیونکہ پاکیزہ ذہن رکھنے والوں کی یہ خواہش تھی کہ ایسی علیحدہ امامت ہو جو زیادہ بے داغ نیکی کی حامل ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کلیسا یہ پرزور دعویٰ کرنے پر مجبور تھا کہ ایک پادری کا گناہ اسے اپنے مناسب کی ادائیگی سے نااہل نہیں بناتا۔ زیر بحث آنے والا آخری مسئلہ حشر اجساد ہے۔ اکویناس صاف طور پر وہ دلائل پہ بیان کرتا ہے جو راسخ العقیدہ وضع کے خلاف کیے گئے ہیں۔ ان میں پہلا بظاہر بڑی مشکلات پیش کرتا ہے۔ سینٹ پوچھتا ہے کہ اس شخص کو کیا ہوگا جس نے تمام عمر انسانی گوشت کے علاوہ کچھ نہیں کھایا، اور اس طرح زندگی گزارنے والے اس کے والدین کا بھی۔ ان کے شکار کے ساتھ یہ بے انصافی معلوم ہوگی کہ یوم آخرت پر اس کے لالچ کے باعث اسے جسم سے محروم کر دیا گیا۔ اگر نہیں تو پھر اس کا جسم بنانے کے لیے کیا رہ جائے گا؟ مجھے یہ کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ یہ مشکل بظاہر تو بڑی مشکل نظر آتی ہے، مگر اسے کامیابی سے نمٹایا جا سکتا ہے۔ سینٹ تھامس یہ دلیل دیتا ہے کہ جسم کی شناخت مستقل طور پر ایک ہی اجزاء پر قائم نہیں رہتی۔ زندگی کے دوران کھانے اور ہضم کرنے کے عمل سے جسم میں کھانے والی اشیاء مستقل طور پر تغیر پذیر ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے شاید آدم ہور روز محشر اپنے ہی اصل جسم کے ساتھ اٹھے، خواہ اس کے مرنے کے وقت اس کے جسم میں وہ مادی اجزاء نہ ہوں جو اصلی جسم کے ہیں۔ اس تسلی بخش خیال کے ساتھ ہم سما کونٹرا جینٹائلز کے فلسفہ پر بحث ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ عمومی لحاظ سے اکویناس کا اس فلسفہ ارسطو کے فلسفے سے متفق ہے، اور قاری اس کے فلسفے کو اسی حد تک یہ قبول یا رد کرے گا جس حد تک وہ ارسطو کے فلسفے کو قبول یا رد کرتا ہے۔ اکویناس کی اختراع یہ ہے کہ اس نے ارسطو کے فلسفے کو مسیحی عقیدے میں اس طرح ڈھال دیا ہے کہ اس میں بہت کم تراش خراش کی گئی ہے۔ اپنے زمانے میں اسے بہت بڑا مخترع قرار دیا جاتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد بھی پیرس اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں میں اس سے بہت سے نظریات کی مذمت کی گئی۔ وہ ایک مخترع کی بجائے ایک مرتب کی حیثیت سے زیادہ قابل ذکر ہے۔ اگر اس کے نظریات میں ہر ایک بھی غلط ہوتا تو بھی سما ایک غالب عقلی مرتب شدہ عمارت کی حیثیت سے قائم رہتی۔ جب وہ کسی نظریہ کی تردید کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے بڑی قوت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ یہ کوشش دیانتداری سے کی جاتی ہے۔ جس تیز فہمی اور صفائی کے ساتھ عقل سے اخذ کردہ استدلال اور الہام سے پیدا شدہ دلائل میں وہ فرق بیان کرتا ہے، قابل تعریف ہے۔ اسے ارسطو کا کافی علم ہے اور اسے پوری طرح سمجھتا ہے۔ یہ بات اس سے پہلے کے کسی کیتھولک فلسفی کے متعلق نہیں کہی جا سکتی۔